بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ویس انصاری۔ آج کا عنوان ہے ثبوت اور ظن، ثبوت کی اہمیت۔ دوستو، آج پھر میں ایک اہم گوشے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ گوشہ بھی اتنا اہم ہے کہ معاشرتی، معاشی، دینی ہر جہت سے اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے کہ ظن سپوزیشن سے بچنا اور ثبوت، ایویڈینس، پروف کی پیروی کرنا۔ ظن سے بچنا، ثبوت کی پیروی کرنا، ظن اور گمان پر کوئی عمارت کھڑی نہ کرنا، ہر بات کے ساتھ ثبوت کے ساتھ ماننا، کہنا بھی، اور ہر بات ثبوت کے ساتھ کہنا بھی اور ثبوت کے ساتھ ماننا بھی۔ لین دین، کاروبار، خرید و فروخت، شراکت داری، رشتہ داری، دوستی، سب کچھ پروف اور ثبوتوں کی بنیاد پر۔ ظن اس میں کہیں سے نہ ہو، گمان۔ اور ظن دو طرح کا ہوتا ہے، خوشگمانی بھی اور بدگمانی بھی۔ خوشگمانی کی بھی بہت لمبی رینج ہے، آپ جو سوچیں گے آپ کو ملتی جائے گی، اور بدگمانی کی بھی بہت لمبی رینج ہے۔ سپوز کر لینا اور گمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سپوز کر لینا جو ہے نا، گمان، یہ گمان ہے۔ بدگمانی بھی شامل ہے، خوشگمانی بھی شامل ہے۔ تو بعض اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، پورا معاشرہ اجاڑ دیتے ہیں، بینک رپٹ کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، دیکھیں دو الفاظ کے اندر، ترجمے میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ دو الفاظ، اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ 49/12، 49/12۔ اسم کہتے ہیں ایسی تباہی کو کہ بالکل بینکرپٹ ہو جائے انسان، ہر طرف سے تباہی، ٹوٹل تباہی، اسے کہتے ہیں اسمن، جس کا ترجمہ کر رکھا ہے گناہ۔ اور بعض ظن، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں، یہ ترجمے کے اندر ملے گا آپ کو، اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ 49/12۔ اور بعض ظن تو اسمن ہوتے ہیں، اسمن اسی کو کہتے ہیں جسے ہم ٹوٹل تباہی کہتے ہیں، ٹوٹل تباہی، بینکرپسی۔ قرآن کہتا ہے، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا 10/36، کہ بعض لوگ تو محض ظن اور گمان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور یقیناً ظن اور گمان سچ اور حق کے مقابلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی شے نہیں ہے۔ ظن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ آپ نے محض گمان کر لیا کہ یہ شخص تو برا ہے، بڑا نیک ہے، یہ تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اس کے ظاہری شرافت، شخصیت سے آپ مارے گئے اور کوئی بڑا نقصان اٹھا بیٹھے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے گمان کر لیا کہ یہ بات تو بڑا گھٹیا آدمی ہے، یہ اس کی بات تو مانوں گا ہی نہیں، یہ تو بڑا جھوٹا ہے، خالی گمان، پروف کوئی نہیں ہے۔ یا وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، جی سر یس سر نہیں کرتا، جھکا سلام نہیں کرتا، اور محض بدگمانی سے آپ کسی اچھے انسان سے محروم ہو گئے، اس وجہ سے کوئی بڑا مقصد حاصل نہ کر سکے، یا بدگمانی جس سے کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے، گزری ہوئی زندگی پر اور معاشرے پر غور کریں تو آپ کو بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے، بدگمانی کے بھی اور خوشگمانی کے بھی، کہ بدگمانی پورے خاندان اجاڑ دیتی ہے، اور خوشگمانی بھی پورے خاندان اجاڑ دیتی ہے۔ بدگمانی آپ کر بیٹھے، کسی وجہ سے بات کچھ نہیں تھی، آپ نے بدگمانی کر لی، بیوی پر شک کر لیا، بیوی کو دے دی طلاق، زیادہ غصے میں آیا تو دوسرا شخص جو ہے جس پہ بدگمانی آپ نے منسوخ کی ہے اس کو قتل کر بیٹھے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، میں پہلے لکھے ہیں حقیقی واقعات، پورا خاندان تباہ کر دیا، ایک شخص کی بدگمانی نے پورا خاندان اجاڑ دیا۔ اسی طرح کے ذرا سے خوشگمانی اس نے پورا خاندان اجاڑ دیا، کاروبار تباہ، سب کچھ تباہ، بدگمانی بھی اور خوشگمانی بھی۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہماری بدگمانی تھی، سب کچھ لٹ گیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو میری بدگمانی تھی۔ ہر بات، ہر قدم، ہر عمل، ہر نظریے کی بنیاد ثبوت پر رکھیں، ثبوت پر، کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اب ایک آیت ملاحظہ کیجیے، آیت کو ذرا توجہ سے سننا ہے۔
روایتی تراجم سے ہٹ کر۔ اللہ تعالیٰ ایک درخت کی مثال دیتا ہے، سمجھا رہا ہے درخت کی مثال سے، کہتا ہے الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال دی ہے درخت کی؟ کہتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کلمۃ طیبۃ، بہترین بات، بہترین معاملہ، بہترین ٹریٹی جو آپ نے کی ہے، بہترین اسٹیپ جو آپ نے لیا ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک عمدہ درخت کا شجرۃ طیبۃ، کہ جیسے ایک عمدہ درخت، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑ ثابت مضبوط بنیادوں پر، ثبوت کے ساتھ، مضبوط جڑوں کے ساتھ گڑی ہوئی ہے زمین میں، اصلھا جس کی جڑ ثابت ثبوت کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وفرعھا فی السماء، تو پھر اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں گی، پھر تم دیکھو کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں گی۔ اسی طرح تمہارا وہ عمل، تمہارا وہ اسٹیپ، تمہارا وہ نظریہ، تمہارا وہ معاہدہ، تمہارے وہ کام کی شروعات، جس کی بنیاد ثبوت پر ہو، ثابت ہو، ثبوت، پروف، ایویڈنس اس پر رکھی گئی ہو، وہ بنیاد اس پر رکھی گئی ہو، تو پھر اس کے نتائج آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ دو الفاظ میں اتنی بڑی بات، اس کے نتائج آسمان کو چھو رہے ہوں گے، کوئی اس کو اکھاڑ نہ سکے گا، ہلا نہ سکے گا، ہر چیز ثبوتوں کی بنیاد پر۔ یہ ثبوت کی طاقت، سچ کی طاقت۔ امید ہے آپ کو ثبوت اور ظن کے فرق کا پتہ چل گیا ہوگا۔ ہر کام، ہر بات، ہر بنیاد، ہر نظریہ ثبوت کے ساتھ کرنا بھی، ثبوت کے ساتھ ماننا بھی۔ والسلام یہ سنسار۔